السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج تو بڑا ڈرامہ ہوا اور میڈیا یوں سمجھیے کہ وہ سر فہرست آج جو شکنجے میں آیا ہے۔ لیکن توشہ خانہ 2 کیس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ 3 اور معاملات ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ خان صاحب جو ہے اپنے عمران خان صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ بار کو ابھی تازہ تازہ بار ہے اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ آئین قانون کیا ہوتا ہے، معاملہ یہی ہے۔ پھر آئینی بینچ کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے آج میں آئینی بینچ نے سماعت کی۔ 18 مقدمات تھے کاز لسٹ پر آج کے لیے، 16 کل ہیں، تو ان میں سے کتنے فارغ ہو گئے، باقی میں کیا ہوا، کچھ دلچسپ مارکس آئے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری ناراض ہو گئے ہیں حکومت سے، کیا رنگ لائے گی یہ ناراضی، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ پھر خواجہ آصف پر لندن میں حملے کی کوشش ہوئی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ چلیے ناظرین، آج ذرا دن کے آغاز سے جو ڈرامہ بازی ہوئی اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہم اڈیالہ جیل پہنچے، صبح صبح اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں، منہ اندھیرے آنکھ کھل جاتی ہے، نہاتے دھوتے ہیں، دفتر کی گاڑی آ جاتی ہے، اڈیالہ جیل پہنچنا ہوتا ہے۔ چونکہ جو یہ جج ہیں شاہ رخ ارجمند، یہ بڑے پنکچوئل ہیں۔ ان کو بھی بیگم صاحبہ صبح صبح تیار کروا کے نکال دیتی ہے گھر سے اور فوراً یہ پہنچ جاتے ہیں، بہت ٹائملی پہنچتے ہیں۔ مطلب یہ ہونا چاہیے، سرکاری جتنے بھی اعمال ریاست ہیں ان میں یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اپنے وقت پر پہنچے، اپنے وقت پر اپنا ٹائم مکمل کریں۔ تو میں انہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں بنیادی طور پر، ذرا ہلکے پھلکے انداز میں۔ ہم بھی پہنچ گئے، جج صاحب ہم سے پہلے ہم پہنچے، راستے میں ہم کسی وجہ سے رکے تو جج صاحب نے ہم کو کراس کیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر آئی کہ جی اسلام آباد سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور جج صاحب جو ہے وہ انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کو بری کر دیا، ان کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی اور ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ اب ہمیں بھی چنتا ہوئی فوری طور پر۔ میں نے کوشش کی جج صاحب کے عملے سے رابطے کی، اس وقت ان سے رابطہ نہیں ہو سکا کیونکہ اڈیالہ جیل میں ایشو ہوتا ہے ذرا اس کا جیمرز کا۔ بہرحال میں نے اپنے اسلام آباد میں کولیگ ہیں ادریس عباسی، ان کے ذمہ لگایا کہ وہ اسلام آباد عدالت سے چیک کریں، سینٹرل جج اسپیشل کی جو عدالت ہے۔ اور پھر ذوالفقار نقوی صاحب ہیں ایف آئی اے کے کی جانب سے آج اس مقدمے میں ہیں، وہ اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں حکومت پاکستان کے۔ ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی اڈیالہ روڈ پر ہوں اور میرے بغیر کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آئینی اور قانونی ضرورت یہ ہے کہ ملزم بھی موجود ہو، اگر اور اس کے وکلاء موجود ہو، کم سے کم وکلاء دونوں طرف کے موجود ہوں۔ اب اس میں 3 فریق ہیں، ایک عمران خان، دوسری بشرا بی بی اور تیسری ایف آئی اے، اور چوتھی حکومت تو ہوتی ہے۔ پروسیکیوٹر حکومت کے ہیں، انہوں نے ہونا تھا، عمیر نیازی صاحب جو ہیں وکیل، انہوں نے ہونا تھا، اور بشرا بی بی آج اڈیالہ جیل آئی نہیں۔ بہرحال میں نے اپنے اور اس درمیان میں کوئی 8 چینلز پر بیپر بھی چل گئے، میرے کولیگ مجھے ستاتے رہے، میں نے ان سے کہا کہ خبردار بالکل نہ چلائیے۔ خیر میں نے اپنے کولیگز کو روکنے کی کوشش کی، ان کے اوپر بھی ان کے ڈیسک کا دباؤ تھا۔ یہ اسٹیٹ آف افیئرس کتنی خراب ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ ہماری پروفیشنلزم جو ہے وہ ہماری فیلڈ سے اس پر سوالیہ نشانات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈیسک میں نئے نئے نوجوان ہیں، وہ فوراً رپورٹر پر دباؤ ڈالنا شروع کرتے کہ فلاں چلا رہا ہے تو آپ بھی چلا دیں، فلاں چلا رہا ہے تو آپ بھی چلا دیں۔ خیر میں تو بابا ہو گیا ہوں، تو مجھے کسی نے کہا بھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے نام سے بیپر دے دیں، میں تو نہیں دوں گا۔ تو بہرحال یہ ہوتا رہا۔ اور پھر جب ہم تقریباً کوئی 10:30 11 بجے 10:30 ہم لوگ جیل کے اندر گئے، سارے تمام لوگ جب اکٹھے ہو گئے جیل کے اندر گئے اور مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ 5-7 منٹ آرگیومنٹ ہوا اور اس کے بعد وہ جج صاحب نے بریت کی درخواستیں مسترد کر دی، اور وہ جج صاحب انتظار کر رہے تھے کہ میڈیا اندر آ جائے تو، اور پھر وہ جو ایک عام پبلک کا باکس ہے وہ فل ان ہو جائے تو پھر یہ کریں۔ بشرا بی بی تشریف نہیں لائی تھی، اور سلمان اکرم راجہ تھے، فیصل چودھری تھے، بہرحال وہ مسترد ہو گئیں۔ اب منڈے کو چارج فریم کرنے کی کارروائی ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی خبر، یہ سال کی بڑی خبروں میں سے ایک ہے، عمران خان کی بریت، اور وہ بھی ریاست کے لگائے ہوئے اس الزام میں جس پر پہلے ایک ریفرنس کا فیصلے کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ روک چکی ہے، ختم کرنے کی کوشش کو کی گئی ہے، اس کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی ہے، نظر ثانی کی اپیل۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ اوور آل ہماری سچویشن ہے پاکستان میں، ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کو ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، وہ سیاستدان ہوں، وہ عمال حکومت ہوں، وہ وکلا ہوں، بڑے بڑے بیانات داغ دیتے ہیں، بہت بلا سوچے سمجھے لوگوں کی جانیں تک خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو کیمپین چل رہی ہے، 2 واقعات آپ کو بتا دیتے ہیں اسی تناظر میں۔
لیکن یہ بہت پروفیشنلزم کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے وہ جب ہم 88 پہ ہم نے شروع کیا تو حیدرآباد میں ہمارے ایک سینئر تھے, وہ سپر ہائی وے سے ویسپا پر کراچی جایا کرتے تھے, غالباً وہ مارننگ نیوز اخبار ہوا کرتا تھا. ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ لیٹے ہوئے تھے, انہوں نے ان کو چیک کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کے انہوں نے دے دی کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ صاحب فوت ہو گئے. ان کا شناختی کارڈ بھی انہوں نے چیک کر لیا تھا. کچھ دن کے بعد وہ صاحب حیدرآباد پریس کلب پہنچ گئے پستول لیے صبح صبح. میں وہاں موجود تھا کیونکہ میں صبح ذرا ارلی آ جاتا تھا, مجھے پہلے کلاس لینی ہوتی تھی, پڑھتا تھا میں ایک جگہ پر, تو وہاں سے میں پریس کلب آ کر ناشتہ کرتا تھا. ناشتے کے لیے پہنچا تو وہ صاحب تشریف لے آئے. وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ صاحب جنہوں نے یہ خبر دی, تو ہم نے ان کو آواز ہی لکھ دے دی کہ انہوں نے یہ خبر دیا. ان کو ہم نے بہت ٹھنڈا کر کے بھیجا, پھر ان سے درخواست کی. انہوں نے کہا جی میں نے جو ہے نا وہ کلائی کان پہ رکھ کر سننے کی کوشش کی تھی, ان کی نبض کی آواز نہیں آ رہی تھی, دل پر کان رکھا تو نبض آواز نہیں آ رہی تھی. لیکن یہ ون آف واقعہ ہوا کرتا تھا. اب اس قسم کے واقعات بڑھ گئے ہیں. کل کے جو نوجوان آئے ہوئے ہیں وہ ٹریننگ وریننگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے, اخبارات نہیں پڑھتے, وہ ایتھکس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر وہ ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے جو ڈائریکٹر نیوز حضرات ہیں. تو وہ بہرحال یہ آج واقعہ ہو گیا, اور بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ بیچارے آج پھر پشیمان ہوئے, کیونکہ کون سا چینل ایسا تھا سوائے میرے چینل کے جس پہ بیپر نہیں چلا. بڑے بڑے تمام چینلز پہ بیپر چل گئے, پھر بعد میں ان کو شرمندگی اٹھانا پڑی. لیکن وہ میں بات کر رہا تھا بیانات دینے کی, تو وہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے, انسانی اخلاقیات کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں, سیاسی اخلاقیات کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں, آئین قانون کیا ہوتا ہے ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. آج گزشتہ روز کا ایک واقعہ ہے, 2 روز 3 روز پہلے سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں عطا صاحب, وہ ایک پروگرام میں تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں, پارلیمان کے کا جو حق قانون سازی ہے, حق آئین سازی ہے, اس پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن سیکریٹری بار جو ہے سلمان منصور صاحب, ان کا ایک بیان آ گیا کل. انہوں نے کہا نہیں جناب ہم تو ڈٹ کے مخالفت کریں گے, اور یہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ خطرناک ہے, عدلیہ پر یوں ہے, وار ہے, فلاں ہے, ڈمکا ہے. اب سپریم کورٹ بار جو ہے وہ ایک لیگل باڈی ہے, ایک لیگل اینٹیٹی ہے, اس کے رولز ہیں. لیکن سیکریٹری صاحب نے رولز کی پرواہ نہیں کی. بھائی آپ وکیل ہیں, سپریم کورٹ بار کے سیکریٹری ہیں, آپ نہیں پرواہ کریں گے تو پھر میں اور عام آدمی کیسے پرواہ کریں گے. تو انہوں نے فوری طور پر جو وہ کہہ دیا کہ ہم اس کو مخالفت کریں گے. سپریم کورٹ بار نے آج اس پر اعلامیہ جاری کر دیا. انہوں نے سیکریٹری کے بیان کا نوٹس دیا, اور انہوں نے کہا ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے منظوری لیے بغیر جو ہے یہ کیا گیا ہے, اور یہ سب عمران خان صاحب کی محبت میں انہوں نے کیا. عمران خان صاحب سے بھی میں نے جب سوال کیا آئین اور قانون کو, تو انہوں نے کہا یہ آئین قانون کیا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں یہی پرابلم ہے کہ میں نے جو فرمایا ہے مستند ہے, میرا فرمایا ہوا بس وہی آئین ہے, وہی قانون ہے, لکھے ہوئے کی کیا اہمیت ہے. جب ہم سب یہ سوچیں گے تو پاکستان بہتر کیسے ہوگا. ہم اگر آئین اور قانون پر عمل کرنا شروع کریں گے تو بھی پاکستان بہتر ہوگا. اور جب ہم خود عمل کر رہے ہوں گے تو پھر ریاست کے اعمال جو ہیں, جو پولیس اہلکار ہیں, جو پولیس افسران ہیں, جو باقی افسران ہیں, ان کو بھی ہم مجبور کر سکتے ہیں. ہم ہی جب اشارہ توڑیں گے تو ہم پولیس والے کو کیا کہیں گے کہ آپ آئین اور قانون پہ عمل کریں, کیسے کریں گے. تو یہ بنیادی سوال ہے. دوسرا اخلاقیات کی جب بات ہے تو اس کا تناظر آپ یہ لے لیجئے کہ 2 روز پہلے خواجہ آصف صاحب کی ایک ویڈیو آئی, اور میرے کئی دوست ہیں, یوتھیا بریگیڈ سے تعلق ہے ان کا, وہ بڑا ٹھٹھے لگا رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ کچھ خوف خدا کریں. خواجہ آصف ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے, اس مذاق اڑا رہے ہیں, وہ ٹیوب اسٹیشن سے باہر نکلے تو ان پر کسی نے ان پر چاقو سے حملے کی کوشش کی, اور وہ ان کو دھمکیاں دی گئی کہ چاقو سے وار ہو سکتا ہے. وہ ویڈیو میں بھی سنائی دے رہا ہے. یہ ناظرین, یہ اس سے زیادہ کیا گھٹیا بات ہوگی کہ آپ سیاسی اخلاقیات میں اس حد تک گر جائیں کہ آپ کا پسندیدہ لیڈر اگر کوئی مقدمے فیس کر رہا ہے تو آپ حکومت کے ایک وزیر کو یا اس کی جان کو آپ خطرے میں ڈالیں گے. انسانی جان, ہم اسلام کا ہم نے بڑا پرچم سر بلند کرنے اٹھائے رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے اسلام کا پرچم سر بلند کرتے ہیں؟ یہ احکام خداوندی ہے کہ ایک انسان کی جان پوری انسانیت کی جان ہے. ہم ایک انسان کی جان لینے پہ اس سے گریز ہی نہیں کرتے. اب ون آف ہو جاتا ہے, لیکن سیاسی مخالفت میں لوگوں کو چھری مارنے کی دھمکیاں دینا, یہ اس سے بڑی رذالت کوئی نہیں ہے. بہرحال اب یہ معاملات تو چلتے رہیں گے, کیونکہ نہ پی ٹی آئی والوں نے سدھرنا ہے, نہ ہی باقیوں نے سدھرنا ہے. یہ ضرور ہے کہ ریاست کو ماں کے جیسا ہونا چاہیے, وہ جو اعتزاز حسن کہتے ہیں. حکومت کو آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے, حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے. حکومت آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے گی تو باقی بھی کریں گے. لیکن ہمارے یہاں تو جو حکمران آتے ہیں, یہ عمران خان صاحب کی بات میں آج آپ کو بتا دوں, پرانی بات ہے
عمران خان صاحب کے کزن یہاں ڈاکٹر ہوا کرتے تھے, انہوں نے ہمیں بلایا, تو خان صاحب اس میں ایک گفتگو فرما رہے تھے. اس وقت خان صاحب سیاست میں نہیں آ رہے تھے, کہہ رہے تھے میں سیاست میں نہیں آ رہا ہوں, اور شوکت خانم کی تندہ مہم تھی. اس میں انہوں نے جو گفتگو کی, کچھ لوگ تھے, میں بھی وہاں موجود تھا ایک نوجوان رپورٹر کے طور پر, اور حافظ خالق صاحب مرحوم ان کے ساتھ تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب یہ تو ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں کرکٹ کے حوالے سے, لیکن آپ کی یہ جو گفتگو ہے یہ تو اس آدمی کی گفتگو ہے جو کل الیکشن لڑنے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا یس, میں پہلے شوکت خانہ بناؤں گا پھر سیاست میں آؤں گا, اور وہ پبلک میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا. تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس 217 کھمبے ہیں. اس وقت خان صاحب نے کہا ان کھمبوں کی ضرورت کیا ہے, جب میں الیکٹ ہو جاؤں گا ملک کے 5-6 شہروں سے, کراچی, لاہور, اسلام آباد, لاڑکانہ, پشاور, کوئٹہ, ملتان وغیرہ سے لڑ لوں گا تو الیکٹ ہو جاؤں گا, تو پھر پنڈی بلا کے سب کو کہا جائے گا کہ یہ آپ کا قائد ایوان ہے, تو کس کی مجال ہے کہ مجھے وزیر اعظم بننے سے روکے. یہ ناظرین یہ اپروچ ہماری جب تک ہے, یہ نواز شریف صاحب کی بھی اپروچ تھی, یہ خان صاحب کی بھی اپروچ تھی, یہ اور پنجاب سے بہت سارے سیاستدانوں کی بھی اپروچ ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ اپروچ ہی اصل میں خطرناک ہے. اور اس بات کا اظہار آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی کیا. انہوں نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ حکومت تو بسی کرتی ہے ہماری, مطلب ہم اتحادی, ہمیں وہ عزت ہی نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ نہ ہماری بات سنتے ہیں نہ فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے سندھ میں جو کینالز کا 3 یا 4 کینالز بنانے کی ہے پی ایس ٹی پی کے تحت, تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں بزی تھا اور حکومت نے میری مشاورت کے بغیر یہ منصوبہ بنا دیا. ان کا کہنا تھا کہ میں آئینی ترمیم کے حوالے سے بزی تھا, ان کا یہ کہنا ہے, اور ان کی یہ شکایت جو ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو کمیشن ہے, عدالتی کمیشن, جو اپائنٹمنٹ کمیشن, اس سے بھی اپنا نام احتجاجاً واپس لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ آف افیئرس ٹھیک نہیں ہے, دونوں جماعتوں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. اگر یہ دونوں جماعتوں کے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے تو نقصان کس کا ہے؟ شہباز شریف کا بھی ہے, پیپلز پارٹی کا شاید کو فائدہ ہو جائے اگر حکومت سے نکلتی ہے, لیکن نقصان خود حکومت کا اپنا ہے. پنجاب میں یہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی مسلسل یہ شکایت کر رہی ہے, بارہا ہی بیٹھا جاتا ہے, لیکن پنجاب میں پرابلم یہ ہے کہ جو میڈیا ہے اس میں جو دوست ہیں ان کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے, یہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی غلط کر رہی ہے. اور ہمارے لوگ بھی سوچے سمجھے بغیر, چونکہ ہم ایک رائے بنا لیتے ہیں, اور رائے بنا کے ہم نے ایک آدمی کو غلط سمجھنا ہے تو بس اس کو غلط ہی کہنا ہے. یہی ہمارا پرابلم ہے. جو عمران خان کے چاہنے والے وہ باقیوں کو غلط کہتے ہیں چاہے وہ کتنے ہی درست ہوں, جو باقیوں کے چاہنے والے وہ عمران خان کو غلط کہتے ہیں چاہے وہ کتنے ہی درست ہوں. تو یہی بات پیپلز پارٹی کا ہے. تو بس اسی میں ساری جو ہے نا وہ کھیل گزر جاتا ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں بڑی خبر کی جانب. آج عدالت میں سپریم کورٹ جو آئینی بینچ ہے اس کی سماعت ہوئی. جسٹس امین الدین خان نے چیئر کیا, تمام 6 کے 6 ججز اس میں موجود تھے. 18 مقدمات کا میں بتایا گیا, میں نے دوستوں سے پوچھا, میں خود تو ڈیالہ جیل تھا. سماعت ہوئی, 15 کو ڈسپوز آف کر دیا گیا, وہ مختلف قسم کی, جس میں عارف الوی چونکہ وہ انفیکشس ہو چکی, وہ صدر کے عہدے پر تھے, ان کو ہٹایا جائے, وہ بھی چلی گئی. الیکشن کی ڈیٹ ملتوی کرنے پر تھی, وہ بھی چلی گئی. 3 درخواستیں ہیں ناظرین جو آگے چلی گئی ہیں. ان میں ایک تو ہے وہ ایک زمانے میں جسٹس مسرور علی شاہ صاحب لاہور ہائی کورٹ کے تھے, ان کے خلاف کوئی حراسیت کی درخواست آئی تھی. یاسمین عباسی صاحبہ تھیں یہاں, خاتون محتسب, تو وہ ان دونوں کے درمیان لگتی بھی تھی, دونوں نے ایک دوسرے کے وارنٹ جاری کر دیے تھے. تو وہ معاملہ ہے وہ اب کل پر چلا گیا ہے. حالانکہ وہ بھی میرا خیال ہے انفرکچرس ہو چکا ہے. یاسمین عباسی صاحبہ ریٹائر ہو چکی, مسرور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں, اور جج حضرات کے خلاف اس طرح کے فیصلے آ جائیں یا محتسب کے خلاف فیصلہ آ جائے, یہ کوئی اتنی مناسب بات بھی نہیں ہوتی. بہرحال اب وہ معاملہ کل پر چلا گیا, ڈیفر ہو گیا. اس کے علاوہ پھر کامران مدت صاحب کی ایک درخواست تھی, اس کو کسی اور درخواست کے ساتھ کلب کر دیا گیا ہے. ایک عمران خان صاحب کے خلاف بھی درخواست ہے, وہ بھی ایک آئینی پٹیشن کے طور پر یہاں بھیج دی گئی ہے. وہ جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جناح کنونشن سینٹر میں پارٹی کا کنونشن کیا تھا, ایک یوتھ کنونشن کیا تھا پارٹی کا, اس پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس ہے. تو یہ اب اگلے دنوں میں ہوں گے. کل امپورٹنٹ کیسز ہیں, 16 کیسز ہیں. کل منصور علی شاہ صاحب کا معاف کیجیے گا, جو کیس میں نے آپ کو بتایا وہ کل کی کاز لسٹ میں شامل ہے. اور باقی جو ہے وہ کچھ غیر مؤثر ہو گئی ہیں, کچھ انفرکچرس ہو گئی ہیں. جیسے ایک تھا, اب آپ سوچئے کہ ہم کیسی کیسی درخواستیں دیتے ہیں. ایک درخواست ارکان اسمبلی کی نااہلی سے متعلق تھی, وہ بھی ہو گئی. لیکن ایک درخواست یہ تھی کہ جو ارکان اسمبلی ہیں ان پر پابندی عائد ہونی چاہیے کہ جو کسی غیر ملکی خاتون کا شوہر ہو وہ بھی نہ بن سکے رکن اسمبلی. تو جج حضرات کے بڑے اچھے کامنٹس ہیں. جسٹس مظہر محمد علی صاحب نے یہ فرمایا کہ کل کو آپ یہ کہیں گے کہ جناب دوسری شادی کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے اور نوجوان تو رہنا ہی نہیں چاہیے,
فوراً جو ہے وہ اس کو بوڑھا کر دینا چاہیے، جوان کر دینا چاہیے. تو بہرحال یہ بھی ڈیفر ہو گیا. لیکن وہ آج جو اس کا جو بینچ مارک ہے آج کی سماعت کا، ایک تو یہ ہوا کہ اس کو ڈسپوز آف کر دیا عدالت نے، آئینی بینچ نے قرار دے کر کہ یہ غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ شادی آپ کس سے کریں گے کس سے نہیں کریں گے. آئینی عدالت نے یہ واضح پیغام دے دیا کہ پارلیمان کا حق جو قانون سازی اور آئین سازی ہے وہ فائق ہے، اس کا ہم احترام کریں گے، اور باقی پارلیمان کے خلاف کوئی بھی چیز ہوگی جو پراپیگنڈا ہوگا اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ وہ بنیاد ہوتی ہے ناظرین. عدالتیں اگر آئین اور قانون اور پارلیمان کا رکھیں گی احترام ملحوظ، تو پارلیمان کو بھی عدالت کا احترام ملحوظ رکھنا ہوگا. دونوں ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھیں گے اور تو پھر آگے چل سکیں گے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.